دشمن کا غرور خاک میں ملانے کے لیے آیت الکرسی کا حصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حصار، دشمنوں کو اندھا کر دینے کا آسان عمل ہے۔ یہ اپنا اور اپنے بچوں کا حصار لازمی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ ویسے تو الحمدللہ ہر آیت ہی اللہ رب العزت کے کلام کا ایک عظیم شاہکار ہے، لیکن آیت الکرسی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اللہ والوں نے بھی اس کو تفسیر کے اندر مفسرین حضرات نے بھی یہ بیان کیا ہے۔ تو آیت الکرسی بہت ہی زیادہ فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں والی آیت ہے۔ اس آیت الکرسی کا ایک خاص قسم کا حصار ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ترین حصار ہے۔ اگر کہا جائے کہ پوری کائنات کا طاقتور ترین حصار ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا حصار آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو میں قرآن و حدیث سے لے کر آپ کو اس کے فوائد اور نقصانات بتائے جاتے ہیں۔ اللہ والو اپنی مصروف ترین زندگی سے 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں رکھا ہو، جو آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کا اپنا مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ بنے رہیے گا اینڈ تک۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو آیت الکرسی کے اتنے فوائد ہیں، اتنا طاقتور یہ حصار ہے کہ کائنات کی ہر ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی مخلوق سے آپ اللہ رب العزت کی دائمی اور مکمل حفاظت میں آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ اتنا زبردست حصار ہے، اور بالخصوص جو لوگ کسی بھی قسم کے کالے جادو یا بنگالی جادو، گندے سے گندے جادو میں مبتلا ہیں، یا پھر کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں اور کوئی سخت سے سخت جادو ہوا ہے، یہاں تک کہ کوئی عصبی اثرات ہیں، تو اللہ والو آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، پتلے بنا کر دفنائے گئے ہیں، سوئیاں لگائی گئی ہیں، گوشت پہ جادو ہوا ہے، آپ کے گھر میں پھینک دیتے ہیں، جنات کا آپ کے ساتھ معاملات ہیں، آتے جاتے آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز اس آیت الکرسی کے حصار کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کی دائمی حفاظت کے اندر آپ آ جائیں گے۔ اور خاص طور پر ایک گروہ شیاطین جنات کا ایسا ہے جو یا تو شرارت کے ذریعے سے یا پھر تویزات کے ذریعے سے انسانوں پر مسلط ہوتا ہے، اور بالخصوص رات کو سوتے ہوئے انسانوں کے جسم کو شل کر دیتا ہے، اس کو بالکل جیم کر دیتا ہے۔ تو صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو ایسے تھکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے رات بہت زیادہ پیدل سفر کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ والو یہ وظیفہ، یہ حصار میں خود کرتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جب میں نے اس حصار کو کرنا شروع کیا تھا تو میرے ساتھ اور میرے شوہر کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے۔ اللہ والو جس دن سے یہ حصار کرنا شروع کیا ہے بالکل فریش اٹھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دی ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس حصار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جیسے میں نے بنایا ہے۔ میں خود بھی کرتی ہوں اور اپنے پورے گھر والوں کو بھی کرواتی ہوں صبح اور شام۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی بہترین ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی کا حصار لگا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز کسی قسم کے بلکہ ہر قسم کے شیاطین جنات سے دائمی حفاظت میں رہیں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ یہ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 3 طریقے ہیں پڑھنے کے، اور پھر میں سمجھاتی ہوں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہر قسم کی بیماری، ہر طرح کے جادو سے دائمی حفاظت میں اللہ رب العزت کی آپ آ جائیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ
آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جو ویران ہے، یا پھر اچانک سے جانا پڑ رہا ہے، یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسیبی جگہ ہے، ہوائی مخلوقات یہاں پر زیادہ ہیں، یا آپ کے دشمنوں کا بہت غلبہ ہے آپ پر، آپ ان کا کچھ کر نہیں سکتے، دشمن طاقتور ہے، تو آپ وہاں جا کر جانے سے پہلے یہ حصار لازمی لگا کر جائیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ کسی بھی ایسی جگہ پر نہ جائیں، لیکن اگر مجبوری میں جانا پڑ جائے تو یہ حصار لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ حصار آپ کی ہر چیز سے، ہر بری چیز سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور میری طرف سے اس حصار کی آپ سب لوگوں کو، سب بہن بھائیوں کو، جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں، جس دنیا کے حصے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ والو سب کو کھلی اجازت ہے، آپ اس حصار کو صبح شام کریں۔ اللہ والو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جہاں پر احتمال ہو جنات کا، یا جب کوئی اٹیک فیل ہو رہا ہو، آپ پڑھیں۔ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہر مسلمان آیت الکرسی کے فیوز و برکات کو روزانہ مسلسل لینے والا بن جائے، یعنی کہ اس وظیفے کو، اس حصار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام ذکر کریں، اس حصار کو لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی بھر آپ تک کوئی تکلیف، کوئی ایذا دینے والی، کوئی جادو، کوئی آسیب، جنات کا معاملہ، کسی بھی قسم کے آپ کے ساتھ کوئی بھی شرارت کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ رب العزت کی دائمی حفاظت میں آئے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اوپر اگر کوئی دشمن یا کوئی حاسد آپ کے اوپر کسی طرح کا حملہ بھی کروانا چاہے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا، جادوگر پریشان ہو جائے گا کہ میں کس بندے کے اوپر حملہ کر رہا ہوں، یہ کس حصار کے اندر ہے، اس نے اپنے گرد کون سی ایسی ڈھال بنائی ہوئی ہے کہ میرا جادو، میرے شیاطین جنات کسی بھی طریقے سے اس پر اثر نہیں کر رہے۔ یہ ایسا طاقتور ترین حصار ہے اللہ والو۔ اب آپ کو اس کی ترتیب بتاتی ہوں۔ اس کو آپ 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، یعنی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار سمجھاتی ہوں کہ آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، اول و آخر درود شریف۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو صبح اور شام اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر 7 مرتبہ آیت الکرسی، جو میں طریقہ بتاؤں گی اس طرح سے پڑھیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت، کسی ایک وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس آیت الکرسی کو اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب یہ 3 طریقے ہو گئے۔ پہلا طریقہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں گے۔ دوسرا طریقہ صبح اور شام 7 بار پڑھیں گے، 7 بار صبح اور 7 بار شام کو۔ تیسرا طریقہ کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب یہ 3 طریقے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ اب آپ کو جون سا طریقہ آسان لگتا ہے، جیسے آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور جو مریض ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ بہتر یہ ہے کہ اس کو صبح اور شام 7 بار آیت الکرسی کو پڑھیں۔ اب آپ نے اگر 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے تو اول و آخر 3، 5، 7، 11 اس طرح آپ نے طاق تعداد میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 7 بار آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھیں۔ جب آپ پہنچے نا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے، 3 بار کی تکرار کرنی ہے، اور پھر آیت الکرسی مکمل کر لیں۔ اور جب ایک بار آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو آپ نے اپنے سینے پر دم کرنا ہے، اور اپنے گرد دونوں ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے، اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لینا ہے انگلی کی مدد سے، اور پھر ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیں۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری بار بھی ایسے ہی آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر تیسری بار بھی آپ نے اسی طرح 7 بار آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ آپ نے اگر ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنی ہے تو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، اور اگر صبح شام 7 والا حصار کرتے ہیں تو تب بھی ایسے پڑھیں گے، اور اگر 24 گھنٹے میں 1 بار 11 مرتبہ والا حصار کر رہے ہیں تو تب بھی آپ نے ایسے ہی آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ ہر بار اپنے اوپر دم کرنا ہے، ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اور پورے جسم پر پھیر لینا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھنا
पढ़ना है तो फिर एक बार अपने सीने पर दम कर लेना है। अल्लाह वालों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। एक बार हल्का सा आपको फिर समझाती हूँ कि आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और 7 बार आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। जब आप पहुँचेंगे ना वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, आपने इसको 3 बार पढ़ना है। वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा। फिर आपने आयतल कुर्सी को मुकम्मल कर देना है। वहुवल अलियुल अज़ीम। इतना करने के बाद आपने अपने सीने पर फूंक मारनी है और अपने उंगली के साथ अपने गिर्द एक दायरा खींच लेना है, यानी कि आपने कड़ा लगा लेना अपने आप को। उसके बाद आपने दोनों हाथों पर फूंक मारनी है और पूरे जिस्म पर फेर लेना है। ये हो गया एक बार। फिर आपने दूसरी बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा 3 बार तकरार करनी है और वहुवल अलियुल अज़ीम कहने के बाद सीने पर फूंक मारें, उंगली पर फूंक मारें, शहादत की उंगली पर, और अपने गिर्द कड़ा लगा लें। उसके बाद दोनों हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें जहाँ जहाँ तक आपका हाथ जाता है। इसी तरह आपने 7 बार करना है। अगर आप 11 मरतबा वाला करते हैं तो फिर 11 बार आपने इसी तरह करना है। 11 मरतबा वाला जो हसार है वो 24 घंटे में आपने एक बार करना है। 7 मरतबा वाला सुबह शाम करना है और 3 बार वाला आपने हर नमाज के बाद करना है। अल्लाह वालों, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बड़ा ही ताकतवर तरीन हिसार है। ये ऐसी अजीम शान ताकतवर आयत का हिसार है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की कुव्वत से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कायनात की कोई भी इज़्ज़ा देने वाली चीज़, इस दुनिया की कोई भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ आप तक बिल्कुल रसाई नहीं कर पाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आपके दुश्मन परेशान हो जाएंगे कि इस बंदे ने आखिर किया क्या है, इस पर हमारा कोई वार क्यों नहीं चलता। इस वजीफ़े को करने वाला 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करे, बावज़ू रहे और कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत पढ़ने वाला हो तो आप यकीन करें कि दुनिया अपने कदमों में ला सकता है। अल्लाह वालों, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जहां आप इतने ज़्यादा काम करते हैं, 1, 2, 3 मिनट का ये काम है, आप अगर इसको कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप अल्लाह वालों अगर बाइक पर हैं, घर से आपको याद भूल गया है तो आप बाइक पर हैं, आप बाइक पर इस हसार को कर लें। और अगर आप बाइक पर नहीं हैं, गाड़ी में हैं, तो अल्लाह वालों गाड़ी में ये हसार कर लें। जहाँ भी आपको अगर घर से निकलते वक्त याद नहीं आया तो आप किसी भी जगह पर इस हसार को कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपके पास पानी पड़ा हुआ है तो आप पानी पर फूंक मारें और वो पानी को पी लें, और अगर आपके पास पानी नहीं मौजूद तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप सिर्फ हसार करें, अपने गिर्द दायरा खींचें, हाथों को अपने पूरे जिस्म पर फेरें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत हर वक्त आपके ऊपर साया करती रहेगी। अचानक हादसा नहीं होगा, आप जहाँ भी जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आएगा आपके साथ। और इसकी हिफाजत, इसका हसार इतना ताकतवर है कि अगर आप पर पहले से कोई जादू का मामला चल रहा है, कोई जिन्नात का, कोई असेब का मसला है, तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह वालों, ये बात आप जहन में रखें कि एकदम से आपका कोई भी काम नहीं होगा। ये रूहानी ताकत है। रूहानी ताकत आहिस्ता 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 पकड़ करती है, लेकिन जब पकड़ करती है तो फिर ऐसी मजबूत पकड़ करती है कि दुनिया का कोई जादूगर, कोई गंदे से गंदा इल्म करने वाला, कोई भी बंदा इसके हसार को तोड़ नहीं सकता। अगर आप मुसलसल ये हसार करना शुरू कर देते हैं तो आप देखें आपके कारोबार में, रिस्क में, दौलत में, घर में किस कदर इजाफा होता है और किस तरह दौलत की बरसात होती है, रहमत की बरसात होती है। तो अल्लाह वालों, ये ऐसा कोई पीर कामिल वजीफ़ा है ना कि आप सोच नहीं सकते। आपने यकीन कामिल के साथ करना है, अल्लाह पर इतना मजबूत तवक्कल रख कर आपने इसको करना है कि जितना आपको इस बात का यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, मौत आनी है, आपको इतना यकीन होना चाहिए इस बात पर कि आपने हसार कर लिया, अब आपको कुछ नहीं होगा। अगर ये आप यकीन के साथ करते हैं ना तो आप यकीन करें कि वाकई कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है
کہ اس سے مدد لینے والا، جب ہم کوئی چیز اللہ رب العزت کی مدد اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں تو پھر اس چیز پر کوئی بھی گندی چیز، کوئی بھی ایسی نقصان پہنچانے والی چیز، کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ اس کو بچا لو تو پھر کون اس کو بگاڑے گا؟ جس کو وہ بچائے گا اس کو کون برباد کرے گا؟ وآخر